حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا مثل أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. یہ حدیث بھی اس حدیث کے معنی و مفہوم میں ہے جو ابھی اوپر گزری ہے، لیکن یہاں پہ صحابی اور ہیں. یہاں پہ صحابی کون ہے؟ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سند بھی نیچے اور ہے جس سے حدیث میں مزید پختگی پیدا ہو رہی ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے احمد بن شبیب البصری نے، الحبطی بھی کہتے ہیں ان کو، الحبطی، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی تھی ابھی میرے باپ نے. کس نے حدیث بیان کی تھی؟ میرے باپ نے. باپ کون ہے ان کے؟ دیکھیے ذرا، احمد بن شبیب کے باپ کون ہیں؟ شبیب بن سعید. بہت اچھے. وہ حدیث روایت کر رہے ہیں کس سے؟ ذرا آپ سے سننا چاہوں گا، کس سے روایت کر رہے ہیں؟ یونس بن یزید الایلی سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، یہ بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہوشیار بیٹھا ہوا ہے. اچھا، اب یہاں پہ امام بخاری رک گئے ہیں. اب یونس پہ آ کے امام بخاری رک گئے، اوپر نہیں گئے. اب کہتے ہیں مجھ سے ایک سند اور بھی سن لیں. کہتے ہیں وقال اللیث، اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں امام لیث بن سعد، جن کے بارے میں میں نے کہا تھا یہ بہت بڑے امام ہیں. کس امام کے مقابلے کے امام ہیں؟ امام مالک کے مقابلے کے امام. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا؟ امام مالک کا زمانہ امام بخاری نے پایا ہے؟ نہیں. امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد، امام احمد کے استاد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک. تو یہ لیث بن سعد امام مالک کے زمانے کے ہیں، تو امام بخاری کیسے کہہ رہے ہیں کہ لیث بن سعد نے کہا؟ تو یہ کیا ہو گئی؟ معلق ہو گئی. یہ کیا ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے امام بخاری نے لیث سے پہلے جو راوی ہے اس کو حذف کر دیا ہے. تو یہ روایت کیا ہو گئی؟ معلق ہو گئی. اور معلق روایت ضعیف ہوا کرتی ہے. کیا ہوا کرتی ہے؟ ضعیف. تو کیا بخاری شریف میں پھر یہ ضعیف روایت آ گئی؟ نہیں، وہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ احمد بن شبیب. اب احمد بن شبیب براہ راست امام بخاری کے استاد ہیں. تو احمد بن شبیب دیکھیں، آپ یوں سمجھیں کہ یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں احمد بن شبیب ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے کون ہے جی؟ وہ آگے شبیب بن سعید ہیں. آگے کون ہے جی؟ یونس. یہ بزرگ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ یونس. امام بخاری ابھی صحابی تک نہیں پہنچے، ادھر رک گئے. کہتے ہیں اب ایک سند مجھ سے اور لے لیں. وہ کون سی ہے؟ ادھر سے لیث کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حدثنی یونس، مجھ سے حدیث کس نے بیان کی؟ یونس نے. بات پھر ادھر پہنچ گئی. تو اب احمد بن شبیب جو راوی تھا اس میں کچھ کمزوری بیان کی جاتی ہے. اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ اتنا قابل اعتبار راوی نہیں ہے. تو امام بخاری نے ان کے اعتراض کو ذہن میں رکھتے ہوئے ساتھ ہی ایک سند اور بیان کر دی. سمجھ گئے علماء کرام؟ یہ چیزیں سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بخاری شریف کیا چیز ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا امام بخاری نے کیا ہے. یعنی کہ احمد بن شبیب جو تھا اس پہ تھوڑا سا مسئلہ تھا، تو امام بخاری فوراً دوسری سند لا کر اس کمزوری کا ازالہ کر دیا. تو اب یہ اب لیث والا معاملہ باقی ہے کہ یہ تو معلق ہے. تو اس کا مسئلہ حل کر دیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے. کس نے مسئلہ حل کر دیا؟ حافظ ابن، نام تو لیجئے. کس کتاب میں؟ تغلیق و تعلیق میں. فتح الباری بھی ان کی کتاب، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ تعلیق والا مسئلہ امام حافظ ابن حجر حل کرتے ہیں اپنی کتاب تغلیق و تعلیق میں. وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بطور موصول بیان کیا امام زہلی نے اپنی الزہریات میں. یہ چیز بے شک آپ نہ لکھیں، یعنی کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے معیار سے اوپر کی چیز ہے، لیکن سن لیں کم از کم. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ جو معلق روایت ہے یہ بھی معلق نہیں ہے،
کہتے ہیں آپ امام زہلی کی کتاب الزہریات اس کو لیں جس میں امام زہلی نے امام زہری کی حدیث جمع کی ہیں، وہاں پہ یہ روایت موجود ہے اور بطول موصول موجود ہے، وہاں پہ یہ بطول معلق نہیں ہے۔ چلیں جی، اب بہرحال دونوں سندیں کس آدمی کے اوپر آ کے مل گئی تھی؟ یونس کے اوپر۔ ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہوئی آپ لوگوں کا جواب سن کر۔ یونس کہتے ہیں حدیث کو روایت کرتے ہیں کس سے؟ ابن شہاب زہری سے۔ ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں کس سے؟ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ۔ یہ جو آدمی ہے نا عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، یہ پورا اس کا نام یوں ہے، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 7 علماء، 7 محدث گزرے ہیں، 7 فقیہ گزرے ہیں مدینہ منورہ میں، تابعین میں سے۔ کن میں سے؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے الفقہاء السبعہ، 7 بڑے فقہاء۔ کیا کہا جاتا ہے ان کے بارے میں؟ 7 بڑے فقہاء، مدینہ کے 7 چوٹی کے عالم۔ تو ان میں سے ایک یہ ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، اور انہی میں سے ایک ہیں عروہ بن زبیر، ابو بکر صدیق کے نواسے، اور انہی میں سے ایک ہیں محمد بن قاسم بن ابو بکر کے پوتے، اور انہی میں سے ہیں خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور انہی میں سے ہیں عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم۔ تو یہ ان کے 7 کے قریب ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے فقہاء سبع۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نام تو لینا بھائی، فقہاء سبع۔ دیکھیں ہمارے پاس معلومات ہیں نا، کیا مثال کے طور پہ جی دبئی کا سب سے بڑا تاجر کون ہے؟ سب سے امیر آدمی دبئی میں کون ہے؟ سب سے زیادہ اچھا ہوٹل کس کا چل رہا ہے؟ ایسی باتیں تو ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں نا، تو ذرا یہ بھی باتیں کیا کریں نا۔ یہ باتیں کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی دلچسپی بڑھے گی حدیث میں اور ان نیک لوگوں میں، اور آپ اپنی اولاد کو ان لوگوں کی کہانیاں سنائیں گے، ان لوگوں کے واقعات بتائیں گے، اور اپنے بچوں کو پھر آپ ان جیسا بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں بار بار کہتا ہوں ہمارے ہیرو یہ ہیں، بیٹا سن لیا ہمارے ہیرو کون ہیں؟ یہ ہمارے ہیرو۔ چلیں جی، تو یہ اب روایت کر رہے ہیں کس سے؟ ابو ہریرہ سے۔ قال ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان علی مثل احد ذهبا، اگر میرے پاس ہو احد پہاڑ جتنا، کیا ہو؟ ذهبن، کیا ہو؟ گولڈ ہو، سونا ہو، تو ما یسرنی، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرے اوپر 3 راتیں گزر جائیں، وعندی منہ شیء، اور میرے پاس اس میں سے کچھ بھی ہو، الا شیئا، سوائے اس مال کے، اس گولڈ کے، ارصدہ، جس کو میں محفوظ کر لوں گا، کس کام کے لیے؟ لدین، کیا ادا کرنے کے لیے؟ قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ تو اس حدیث کے بارے میں دیگر وضاحتیں پہلے گزر چکی ہیں، اس لیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ان حدیث نے پیغام کیا دیا ہے؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتاب رقاق پڑھ رہے ہیں نا۔ کتاب رقاق کیا کہہ رہی ہے ہم سے؟ دل نرم ہو جائے، کس کے لیے؟ دین کے لیے، مسجد کے لیے، نماز کے لیے، قبر کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے۔ تو یہ حدیث بھی یہی بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس احد پہاڑ جتنا مال ہو، گولڈ ہو، لوگوں میں تقسیم کر دوں گا، کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ جی ہاں، چلیں جی۔